یہ لکھا ہوا ہے کہ سیدہ آئیں اتت ابا بکرن، سیدہ ابو بکر کے پاس آئیں، فقالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعطانی فدق فقال لها هل لك على هذه بینہ، بی بی نے آ کے کہا کہ حضور نے مجھے فدق دیا تھا، مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا کیا تیرے پاس کوئی ثبوت ہے اس کا؟ طلب ثبوت فاطمہ الزہرا سے کرنا خود سیدہ کی توہین ہی نہیں بلکہ اہانت رسول بھی ہے۔ کس بنیاد پر آپ ان سے کیا نہیں جانتے تھے کہ آپ ایک ہی تو بیٹی ہیں جو وارث ہے؟ کہتے ہیں کوئی گواہ لے آؤ۔ فجاءت بعلی علیہ السلام فشاہد لها۔ اب سنیے ایک اور گستاخی، یہ گستاخی اہل بیت کہاں سے شروع ہوئی، ان واقعات سے آپ خود نتیجہ نکال لیجیے کہ بی بی نے مولا علی کو بلایا اور کہا کہ آپ گواہی دیں، انہوں نے گواہی، فشاہدہ لہا، مولا نے ان کے لیے گواہی دی۔ ثم جاءت بام ایمن، پھر فاطمہ الزہرا کس قدر مظلوم تھی دوستو کہ گواہ بلا رہی ہیں اپنے سچا ہونے پر۔ ام ایمن کو بلایا، فقالت، تو انہوں نے بھی کہا، الیسا تشہد، انی من اہل الجنہ، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ میں اہل جنت میں سے ہوں؟ قال بلا، ابو بکر نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ قالت، تو انہوں نے جواب میں کہا، فشہد ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اعطاہا فدق۔ یہ ام ایمن نے کہا کہ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ میں اہل جنت میں سے ہوں تو پھر یہ بھی گواہی دے کہ فدق کو رسول اللہ نے فاطمہ الزہرا کو عطیہ کر دے دیا تھا۔ فقال ابو بکر فبرجل وامرأۃ تستحقینہا اور تستحقین بہذہ القضیہ، کیا ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی سے اس کا تو حقدار بننا چاہتی ہے؟ اب یہاں پر مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد بھی کوئی گواہی، کوئی ثبوت کی ضرورت ہے۔ یعنی مولا علی کو بلایا، ام ایمن کو بلایا، جب ام ایمن دونوں نے گواہی دے دی تو سیدہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر کیا تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، میں اہل جنت میں سے ہوں؟ تو انہوں نے کہا، تو پھر کہا تو یہ بھی گواہی دے کہ یہ مجھے دے دیا تھا۔ تو پھر اس وقت کہتے ہیں کہ کیا ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی پر میں یہ فیصلہ کر دوں کہ تو حقدار ہے؟ حق کے زہرا پر غصب کرنے کا اس سے بڑا ثبوت نہیں مل سکتا۔ ان کی اپنی کتاب میں ابن شیبہ ان کے بہت بڑے مورخ اور محدث ہیں، ان کی تاریخ المدینہ المنورہ، یعنی جناب ام ایمن بھی اہل جنت خواتین میں شامل ہیں۔ دیکھیے ایک اور روایت ام ایمن کے بارے میں، پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، ہی امی بعد امی، وہ میری ماں ہے میری ماں کے بعد۔ یہ فتح الباری میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 88 پر، صحیح مسلم کی شرح نووی میں جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 9 پر، فیض القدیر میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 184 پر، تہذیب التہذیب میں کتنے حوالے دیے جائیں، تہذیب التہذیب میں جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 286 پر، تہذیب الکمال میں جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 329 پر، استیعاب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 794 پر، اصابہ فی تمیز الصحابہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 169 پر، اور تہذیب الاسماء واللغات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 621 پر۔ ان کے اپنے اماموں کی کتابیں ہیں، وہ کوئی امام اللغہ ہے، کوئی امام التاریخ ہے، کوئی امام الحدیث ہے، ان کی کتابیں، ان میں لکھا ہوا ہے۔ اب ایک اور بہت بڑی گواہی سن لیجئے
اس کے بعد بحث کو آگے چلاؤں گا. یہ میں فے اور نہلا اور بخشش کے اوپر بحث کر رہا ہوں. میراث کی بحث اور سہم ذوی القربہ کی بحث کل کروں گا. اور انہی دنوں میں ایک آدھ دنوں میں وہ سیدہ کا خطبہ بھی سناؤں گا کہ جو بی بی نے دربار میں دیا تھا، اور اس کی سند بھی بتاؤں گا. یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ سوائے محرکہ جلد صفحہ نمبر 79 باب نمبر 2، معجم البلدان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 239، السقیفہ و فدق امام جوہری کی صفحہ نمبر 107 پر یہ درج ہے کہ ان فاطمہ علیہ السلام اتت ابو بکر کے پاس آئیں، فقالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعطانی فدق، مجھے حضور نے فدق عطا کیا تھا. فقال لہا حل لک علی ھذا بینہ، کیا اس پر آپ کے پاس کوئی گواہی ہے، کوئی ثبوت ہے؟ جو فاطمہ الزہرا سے ثبوت مانگے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ فجاءت بعلی علیہ السلام فشاہد لہا. بی بی مظلومہ کس قدر مظلومہ تھی کہ وہ گئیں اور علی کو بلا کے لائیں اور کہا، اور علی نے گواہی دی، مولا علی نے گواہی دی. فقال، کیا بیان کیا؟ یہ بیان سنا رہا ہوں مولا کی گواہی کے الفاظ. انا اشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتاہا فدق، میں گواہی دیتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق دے دیا تھا فاطمہ الزہرا کو. اب یہاں پر آگے بحث پھر وہ چلتی ہے کہ پھر ام ایمن آئیں، ثم جاءت ام ایمن، تو انہوں نے یہ کہا تو یہاں بہرحال ایک پھر لمبی عبارت آ جاتی ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں. یہاں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب ابو بکر نے جواب کیا دیا، یعنی ان سے انہوں نے کیا مانگا؟ ان سے انہوں نے گواہ طلب کی. جب گواہ بھی آ گئے تو کہا کہ میں ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی نہیں مانتا ہوں. کیا الفاظ ذرا سنیے، یہ گواہی ہے مولا کی، اور ابو بکر صاحب کے الفاظ سنیے. ان ھذا الامر لا تجوز فیہ الا شہادت رجل وامرأتین. اس طرح کے اہم معاملات میں ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ضروری ہوتی ہے. اب یہاں پر مجھے نہیں معلوم کہ کیا یہ بات بی بی سیدہ کو معلوم نہیں تھی، کیا یہ بات مولا علی کو معلوم نہیں تھی کہ یہ اس طرح کے ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ضرورت ہے کہ ایک مرد اور دو عورتیں ہوں. کیا علی سے بڑھ کر کوئی سچا ہو سکتا ہے کہ جو ان کے ساتھ آئے اور ان کی گواہی کو پورا کرے؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم خلیفہ کی بات کو مان کر یہ کہیں کہ علی کی گواہی کے ساتھ کسی اور دو عورتوں کی گواہی چاہیے. میں کہتا ہوں بھائی دیکھیے، ایک تو خود سیدہ سلام اللہ علیہا جو بیان کر رہی ہیں، اس کے بعد انہیں گواہی کی ضرورت نہیں تھی. مولا علی بیان کر رہے ہیں، وہ بھی گواہی کی ضرورت نہیں تھی. ام ایمن جیسی شخصیت بیان کر رہی ہیں، ان کو بھی گواہی کی ضرورت اس کے بعد اور کسی کی ضرورت نہیں تھی. یہ جو بار بار گواہیاں بلائی جا رہی ہیں، مانگی جا رہی ہیں اور رد بھی کیا جا رہا ہے، یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی راستہ نکالا جائے کہ بی بی کو ان کا حق نہ دیا جائے، اور نہ دیا گیا. اب آئندہ چل کر میں بیان کروں گا، آئندہ یہ فدق کا واقعہ اب میں چاہتا ہوں کہ تفصیل سے بیان کروں. آج مجھے میرے ایک عزیز بھائی نے ایک میسیج بھی بھیجا تھا کہ اس سلسلے کو آگے چلایا جائے. وہ بھی ایک سید زادے ہیں، انہوں نے مجھے یہ میسیج بھیجا کہ اس سلسلے کو آگے چلایا جائے کیونکہ یہ واقعہ بڑا اہمیت رکھتا ہے. میں ان کے اس کی قدر کرتا ہوں، ان کی اس خواہش کی. یقیناً ہر سید کی یہی